جو 11واں رکوع ہے، اس میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر پے در پہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک رسولوں کا سلسلہ ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ جب کبھی کوئی رسول آتا اور وہ حکم انہیں پیش کرتا لا تہویٰ انفسکم، ان کے جی کو اچھا نہ لگتا، استکبرتم، تو تکبر کرتے تھے، رسولوں کا انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ حکم جو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا اس وجہ سے وہ غرور کرتے تھے۔ اور آج بھی یہی ہے کہ مبلغ اگر نصیحت کرے اچھی اور وہ نصیحت اس کے نفس کے خلاف ہو تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج نہیں سمجھیں گے تو قبر اور آخرت میں ضرور سمجھ جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے دل پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، اور حضور کو کہتے ہیں کہ آپ کی نصیحت سے ہم بگڑنے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بگڑے ہوئے ہی ہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، حق کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آتی جب بھی تو وہ انکار کرتے۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید آ گیا تو اسے بھی نہیں مانتے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلے یہ عالم تھا کہ اسی نبی کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تفسیر خزائن اور عرفان میں لکھا کہ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بنی اسرائیل توریت کے ماننے والے جو آج کل یہودی کہلاتے ہیں، یہ حضور کی آمد سے پہلے اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ نبی آخر الزماں کے صدقے میں ہمیں فتح نصیب فرما۔ اب جب حضور آ گئے تو حضور کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جان کو تباہ کر دیا اور کفر کو اختیار کیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے مستحق ٹھہر گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں ہم توریت پر ایمان لائیں گے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے کب مانا ہے؟ کبھی بت کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی توریت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، کبھی بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جو تم کہتے ہو ہم توریت کو مانتے ہیں تو توریت کو کیسے مانا ہے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب طور پہاڑ تمہارے اوپر آئے تو تم نے توریت کو مانا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے محبوب آپ فرمائیے یہ یہودی عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم مرتے ہی ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ مسلمان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو پھر جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمہ گناہ کرنے کی وجہ سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور پھر اگر ایمان پر خاتمہ ہو جائے تب بھی بعض ایسے گناہگار ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اپنی سزا پا کر پھر جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہودی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بس ڈائریکٹ جنت۔ آج بھی عیسائی جو تبلیغ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ پھر دنیا میں چاہے کچھ بھی کرو سیدھا جنتی ہو۔ تو فرمایا جب اتنی جنت تمہیں یقینی ملنی ہے تو پھر یہاں دنیا میں پریشانیاں کیوں اٹھاتے ہو؟ موت کی تمنا کرو، جاؤ جنت میں عیش کرو۔ فرمایا ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر خالص آخرت کا گھر جنت تمہارے لیے ہے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ دعوے تو کرتے ہیں لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا، سمجھتے تو ہے نا جہنم میں جلنا ہے، تو فرمایا کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْوَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ،
یہ تو بہت زندگی کے لالچی ہیں، یہ تو بس دنیا میں ہی جینا چاہتے ہیں. اب یہ جتنا بھی جی لیں، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، اگر 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تب بھی وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. ان یعمر کے معنی عمر، اتنی 1000 سال کی بھی ان کو عمر مل جائے تب بھی اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہاں پر تو یہ فرمایا یہودی عیسائی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان موت کی تمنا کرے تو جائز ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اگر دنیا سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کرے تو درست نہیں. ہاں، اللہ سے ملاقات کے لیے اور اللہ کی محبت میں موت کی تمنا کرے تو وہ جائز ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی یا واجعل موتنا. یہ تو اب ہم نے اس دعا کو جمع کا صیغہ کیا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. تو آپ اس طرح دعا کرتے اے مالک و مولا مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے حبیب کے شہر مبارک میں مرنا نصیب فرما. حضرت سعد بن ابی وقاص جب لشکر لے کر ایران گئے تو رستم جو ایران کا سپہ سالار تھا، آپ نے اس کو ایک خط لکھا اور کہا کہ تم ہم سے جنگ نہیں لڑ سکتے، ان معنا قوم یحبون الموت. تم جتنی زندگی سے پیار کرتے ہو اور جتنا تم دنیا کی عیاشیوں سے پیار کرتے ہو، اس سے زیادہ صحابہ کرام شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہیں. آج بھی اخبار میں اس طرح کی خبر ہے کہ کافر یہود و نصارہ سب سے زیادہ پریشان ہیں جذبہ جہاد کی وجہ سے کہ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے. ان کے دل کے اندر مرنے کی تمنا اجاگر ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے خائف ہیں. کافر جنگ میں جاتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میری جان نہ جائے، اور مسلمان میدان جنگ میں جاتا ہی ہے شہادت کی موت لینے کے لیے. بلکہ صحابہ کرام تو جنگ میں جانے سے پہلے دعائیں کیا کرتے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. تو ایسی موت کی تمنا میں کوئی حرج نہیں. ہاں، پریشانیوں سے گھبرا کر مرنے کی تمنا کرنا منع ہے.